رشتے مطلبی یہ واحد رشتہ ہے جو بغیر مطلب کے ہے۔ کبھی کبھی بہاول پور ننکانہ صاحب میں سوچتا ہوں اتنی بھی کوئی چھوٹ دیتا ہے جتنی پردے والے نے ہم بے پردہ لوگوں کا پردہ رکھا ہے، اتنی چھوٹ کوئی نہیں دیتا۔ یہ صرف اس سخی کا احسان ہے۔ یقین جانیے یہ یا ہم جانتے ہیں اپنی کیفیت یا ہمارا امام ہماری کیفیت جانتا ہے۔ کسی دوسرے کے سامنے ہمارے راز کھل جائیں ایک لمحے میں دنیا رسوا کر دے۔ کیا کمال عین اللہ ہے، سب کچھ دیکھ کے کہتے آ میں تجھے اور بناؤں۔ یہ صرف یہ ذات ہی ہے جو ایسا کر سکتی ہے۔ اور ویسے یہ ذوات ایک اور معرفت کی بات ہے، چلو میں مجھے پتہ چل جائے میں پھر ذکر شروع کرتا ہوں کہ معرفت کی بات ہے۔ صاحبان عشق بیٹھے ہو، سفر عشق میں ہو، جملہ ضائع نہیں جائے گا، معرفت کی بات ہے۔ یہ کریم بھی اپنے چاہنے والوں کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں۔ مثلا انہوں نے فرمایا ہمارا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کسی کا عیب دیکھے اور پردہ رکھے، یہ بس کی بات نہیں ہے۔ اندر کمینہ نفس ہے نا، وہ مجبور کرتے ہیں نہیں یار یہ دیکھا اس کو وائرل کر، آج دنیا کو دکھائیں، مزے چسکے سارے معاملات کرتے ہیں۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں ہمارا متقی وہ ہے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ بڑا عرصہ پیر حسن شاہ میں سوچتا رہا یہ راز اختر کیا ہے۔ آقا نے اتنی کریمی فرمائی ہمارا چاہنے والا وہ جو عیبوں پہ پردہ رکھے، جس نتیجے پہ میں پہنچا پردہ رکھنا یہ اللہ کا کام ہے یا مولا کا کام ہے؟ کیا کریمی ہے ان کی، اپنے ایک نوکر کو اتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ اس نوکر میں سے بھی یا اللہ نظر آئے یا مولا نظر آئے۔ بڑی کریمی ہے جی، عیبوں پہ پردہ رکھنا یا ان کی صفت ہے یا پھر وہ کریم اس صفت میں اپنے عاشقوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ان ہستیوں کا احسان ہے، اور یقین جانی ہم خوش نصیب ہیں، یہ کچھ نہ دینا یہ تو مل گئے نا۔ دنیا میں شاید اندازہ ہمیں کم ہو، ہے تو صحیح شاید کم ہو، آپ کہیں گے سید نے کہہ دیا بیٹھے بٹھائے شاید کم ہو، اس کی ایک دلیل ہے۔ جب ہمیں کسی کی کوٹھی کار نظر آتی ہے نا، ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہمیں ان کی کریمی کا کرم کا اندازہ کم ہے، ورنہ کروڑ کوٹھیاں ساری دنیا رینٹ پہ رہتی ہے، ملکیت آل محمد کی ہے، کروڑ مہربانی کروڑ کوٹھیاں انگنت زمینیں یہ سب ملکیت ان کی ہے، ساری دنیا رینٹ پہ رہتی ہے۔ جس کی نگاہ میں مولا ہو ان کی نگاہ میں ان چیزوں کی وقت نہیں ہوتی۔ مہربانی ان کی نگاہ میں ایسی چیزوں کی وقت نہیں ہوتی، کوئی مرتبہ نہیں۔ بھلا مولا کے مقابلے میں ان چیزوں کی کیا اوقات ہے ہی نہیں۔ تو شکر جتنا زیادہ ہوگا فرمایا گیا ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ شکر بڑھاتے رہو عطا بڑھتی رہے گی، شکر بڑھاتے رہو عطا بڑھتی رہے گی۔ شکر کیا ہے؟ جو مجھے ملا میرے لیے اتنا کافی، میں دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا، دنیا میرے مولا کے لیے بنائی گئی، میں دنیا کا بندہ نہیں ہوں۔ درود پڑھے آل محمد کی بات۔ دیکھیں اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو مولا مولا کرتے کرتے، اب تو تھوڑا سا اور بڑھا لو، معرفت کی اینک لگا کے اپنے اندر چھپا ہوا مومن اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک روایتی مومن کا درود ہے، حقیقی مومن کا درود ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کیوں؟ یہ کسی بندے کا سکھایا سمجھایا پڑھایا درود نہیں، یہ معصوم نے فرمایا تھا جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں ذرا۔ ہاں اتنا تو کم از کم ہمیں ہمت کرنی چاہیے، ہر جگہ بیٹھ کے اللہم صلی علی ببانگے دھل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک اور بھی ہے وعجل فرجہم، جیسے بھی پڑھو عجل فرجہ ضرور ہو۔ ایک بات آگے پیر حسن شاہ چھوٹی سی میرے سامنے، آج کل ایک ایسے بھی مہربان ہیں تھوڑے سے بیمار ذہن کے، جو کہتے ہیں الاجل نہ کہو، الاجل نہ کہو۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے۔ الاجل کی ضرورت نہیں، مولا کو بلانے کی ضرورت نہیں، جب مولا چاہیں گے آ جائیں گے۔ الاجل کہنا یہ ہمارا نہیں، معصوم کی سنت ہے، یہ ہمارا جملہ نہیں۔ دعا عہد کتنی کمال ترین دعا ہے، اس میں آخر میں ہے یہ الاجل الاجل یا مولا یا صاحب زمان، ہے یا نہیں؟ یہ کس نے تعلیم کی ہے؟ چھٹے لال ولایت نے۔ سرکار نے خود فرمایا جو دعا عہد روزانہ تلاوت کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا یا مر بھی گئی اس کی قبر پہ میرا بیٹا آئے گا۔ کتنی بہترین دعا ہے، حالانکہ دعائیں ساری خوبصورت ہیں لیکن ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا دعا عہد ہے۔ اور کوشش کیا کرو اگر موجود ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو بی بی کا صدقہ تحفہ ملے گا، دعا عہد کا ترجمہ ضرور پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتہ تو چلے امام تمہارے سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ ہر بندے کی زبان عربی تو نہیں نا، ترجمہ پڑھو گے تو بات آپ کے سامنے۔ لو جی اللہ جل نہیں کہنا چاہیے جی، ایک صاحب فرمانے لگے جی یہ جلدی کام شیطان کا ہے، مولا کو نہ بلاؤ، جلدی نہ بلاؤ، آئیں گے تو آ جائیں گے، جلدی نہ بلاؤ۔ ویسے میرا کام مناظرہ کرنا نہیں، محبت بانٹنا ہے۔ نہ میں نے کبھی مناظرہ کیا، نہ میں کبھی کروں گا، نہ یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میرا کام محبت بانٹنا ہے، فیصلے حکم ہے ہمیں مہدی پہ چھوڑ دو، خود فیصلے نہ کرو کون غلط ہے کون صحیح ہے، اسی کی ڈیوٹی ہے جو آ کے خود بتائے گا کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ اور عادل بھی ایسا ہے، صرف اس دور کے فیصلے نہیں، آدم سے لے کر خاتم تک کے فیصلے سب آقا نے کرنے ہیں۔ اور عادل ایسا ہے اختر، عادل کا معیار ذرا دیکھیے گا، کسی کو سرکار فرمائیں گے تو نے یہ حرکت کی، وہ کہے گا آقا گواہ، گواہ لائیے، جیسے عدالت میں آج گواہ مانگے جاتے، گواہ لائیے۔ امام فرمائیں گے تجھے نہیں پتا میں جج بھی ہوں، مدعی بھی ہوں، گواہ بھی ہوں، تو ہم سے گواہ مانگتے، تجھے نہیں پتا ہم عین اللہ فی العالمین ہیں، کائنات میں اللہ کی آنکھیں، ہم سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ اور ہاں اگر تجھے یقین نہیں، انگشت امامت سے دیکھ، تجھے تیرا کیا سامنے نظر آ جائے گا۔ عادل بھی ہو تو ایسا ہو، اس لیے تو کسی نے کہا تھا ضمانت در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی۔ اوہ بہت جلدی انشاءاللہ سردار کی عدل کا، مہربانی حضور مہربانی، ضمانت در انتظار عدالت، عدالت در انتظار۔ اچھا یہ دیکھیں عدالت، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائے، میرے سامنے ایک جملہ اور آ گیا۔ ہمارے کسی پردادا کو کسی بدبخت نے مارا تھا، مثال سادات ویسے بھی مظلوم رہے، تاریخ میں امت مارتی ہی رہی۔ لو جی سرکار کے سامنے کیس آ گیا، ہاں جی فلاں بندہ، فلاں بندے نے فلاں کو مارا تھا۔ لو جی فیصلہ ہو گیا، اس کی سزا موت ہے، ایک دفعہ کی نہیں بار بار کی۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ مارنا پھر زندہ کرنا، مارنا پھر بار بار کی موت، مرنے بھی نہ دینا اور مارتے بھی رہنا۔ جی شاباش شاباش، مرنے بھی نہ دینا، بے مہربانی، بڑا اچھا کہا آپ نے، جینے بھی نہ دینا مارتے بھی رہنا، موت تو پھر ایسی۔ سرکار آپ عدل فرمائے، آپ بدلہ لیں گے؟ فرمائے نہیں، مقتول کو ہم طاقت دیتے ہیں وہ اپنے قاتل کو خود مارے۔ مقتول کو طاقت، عادل ہو تو ایسا ہو۔
क्या कमाल आदिल है। अल्लाह अकबर। मकतूल, वो बंदे कहते यार ये जो टुकड़े टुकड़े हो गए, ये जो मारने वाले मार लेते हैं ना, तो वो ये समझते हमने तो खत्म कर दिया, हमने तो मार डाला, अब मामला खत्म हो गया। आओ मैं तुम्हें खूबसूरत मिसाल दूं कुरान की रूह से। आपका एक बाकमाल नबी, हर नबी बाकमाल है, एक बाकमाल नबी जिसने परवरदिगार आलम से अर्ज किया था यकीन में इजाफे के लिए मुझे कुछ दिखा। फरमाया गया था जा अपनी मर्जी के 4 परिंदे पकड़, उनको ज़िबा कर, टुकड़े टुकड़े कर, पहाड़ की चोटी पे रख गया। नबी ने पहाड़ की चोटी पे रखे, पूछा परवरदिगार अब क्या करूं? फरमाया हमारा नाम ले, परिंदे अपनी असली हालत में वापस आ जाए। जितने नबी ने परिंदे पकड़े, टुकड़े टुकड़े किए, पहाड़ की चोटी पे रखा, अल्लाह का नाम लिया, परिंदे वापस अपनी हालत में जिंदा हो गए। अब एक बंदा आ गया तेरे इमाम के पास, मोहम्मद शाह, बड़ा कमाल खूबसूरत एक नुक्ता देने लगा। बंदा आ गया तेरे इमाम की बारगाह, मासूम की बारगाह, मौला एक नबी को किसी ने कहा था अल्लाह किस तरह मुर्दे जिंदा करेगा, किस तरह मखलूक को उठाएगा, तो अल्लाह ने तेरे नबी से कहा था, आपके नबी से कहा था परिंदे ज़िबा कर, पहाड़ की चोटी पे रख और हमारा नाम ले। तो सरकार ये तो उस नबी ने देखा था, हमने तो नहीं देखा। सरकार फरमाते हैं जा हम तुझे इजाजत देते हैं, अपनी मर्जी के 4 परिंदे पकड़ के ले आ। हाय हाय हाय, जा पकड़ के ले आ। बंदा परिंदे 4 पकड़ के, सरकार फरमाते जा इन्हें ज़िबा कर, ज़िबा किया। सरकार फरमाते टुकड़े टुकड़े कर, कीमा कर, कीमा किया, टुकड़े टुकड़े। सरकार फरमाते जा पहाड़ की चोटी पे रख, पहाड़ की चोटी पे रखा। सरकार अब किसका नाम लेना है? सरकार आप जाएंगे? फिर मैं नहीं जाऊंगा, तू जा, परिंदों को जाके कहे अल्लाह के नुमाइंदे का बेटा कह रहे उठ पड़ो। ये जुमले अदा होने से हर परिंदा जुड़ते जुड़ते टुकड़ा टुकड़ा दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ गया। मैं बड़ा सोचता रहा, मैंने कहा हुज्जत खुदा आप मासूम हैं, इमाम हैं, अपने वक्त के साहिब हैं, उलिल अम्र हैं, साहिबुल अम्र हैं। आका अगर किसी गुलाम ने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, वैसे मेरी ये अर्जी है, मर्जी नहीं। मोमिन का काम मर्जी करना नहीं, अर्जी करना है। मैं चाहता हूं ये हो जाए, नहीं, उनकी मर्जी अगर हो जाए तो बिस्मिल्लाह। और यकीन जानिए यही विलायत है। मैं तो कभी कभी मिंबर पे खड़ा होकर कहता हूं अख्तर, मैं कहता हूं इंशाअल्लाह हमारे जमाने का इमाम तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह कोई बुलाए भी आएंगे आका, कोई ना भी बुलाए आका ने आना है। सरकार तशरीफ ले आए, सरकार के आने पर जनाब सलेमान मोहम्मदी भी आएंगे। दिल बन गया ननकाना वालों का, पाकिस्तान के मोमिनों का। सलमान तरसी है कान, हमें अली सुना। तरसे हैं कान, मेहरबानी, तरसे हैं कान, हमें अली सुना। हमजा जी मुतवज्जे रहिएगा, हमें अली सुना। जनाब सलेमान मोहम्मदी हमेशा की तरह इमाम से अम्र लेकर अली सुनाने के लिए चबूतरे पे तशरीफ लाए, या उनकी मर्जी तो जी तशरीफ ले आए। अमर था, स्पीकर शपीकर नहीं होगा, स्पीकर इस दुनिया की जरूरत, मोहम्मद का पैगाम देने के लिए सिर्फ गदीरी जबान की इजाजत की जरूरत। होय होय होय, शाबाश जो इजाजत मिल गई, जहां जहां जगह मिलती जाए बाबा बैठते जाए। लो जी देखना मित्र, बस जल्दी जल्दी में बात को मैं आगे चलाऊं, फिर जिक्र शुरू करें। अभी तो तमहीदी गुफ्तगू थी। मोहम्मद ही तशरीफ ले आए, उन्होंने उलिल अम्र के अम्र से अली शुरू किया, विलायत अली शुरू की। मोमिनों के जिगर ठंडे होते रहे, मुस्कुराहटें बिगड़ती रही, मखलूक के मिजाज ऐसे खुश थे जैसे अलस्त में अली को देख के खुश थे। मेहरबानी। हेलो जी, जनाब सलेमान ने ऐसा अली पढ़ना शुरू किया, वक्त का पता ही ना चला, क्योंकि उस महफिल में सदर महफिल साहिबुल असर थे, जिन पे वक्त का इतलाक भी नहीं होता।
سرکار صدر محفل ہے، علی شروع ہو گیا گفتگو علی اولاد علی کی عظمت. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ قافلے آئے تھے، میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، علم 27 حروف پہ مشتمل ہے. 2 حرف ظاہر ہوئے، 25 ظاہری نہیں ہوئے. ابھی 25 ظاہر نہیں ہوئے تو پھر علی کہاں سے ظاہر ہو گیا؟ جب 27 حروف کا علم ظاہر ہوگا تو مقام و عظمت علی اولاد علی ظاہر ہوگی انشاءاللہ. لو جی شروع ہو گئے گفتگو، شروع وقت کا پتہ ہی نہ چلا، نہ دن کا نہ رات کا. گفتگو کرنے کے بعد پیر حسن شاہ جی آگے بڑے ایک لفافہ لے کے، سلیمان محمدی یہ تھوڑی سی نیاز رکھ لیجئے. فرمائیں گے یہ کیا ہے؟ سلیمان محمدی آپ نے علی پڑھا ہے نا، یہ تھوڑی سی نیاز رکھ لیجئے. سلیمان محمدی کہیں گے نیاز اور یہ کاغذ اٹھا کے لے جاؤ، میرا علی اتنا کم نہیں جو ان کاغذوں میں بک جائے. لو جی میں نے تو چیلنج کیا نسیم شاہ، میں نے تو چیلنج کی ہے پوری دنیا میں، مجھے کوئی بڑے سے بڑا مفسر مورخ ثابت کر دے سلیمان آل محمد کے در کی نوکری کرنے کی تنخواہ کتنی لیتا تھا، فضا کی تنخواہ کتنی تھی. ہر بندہ دوڑ ہے، میں نے یہ کیا مجھے کیا ملے گا، میں نے یہ کیا مجھے کیا ملے گا، میں نے یہ کیا مجھے کیا ملے گا. بندوں کو خوش ہونا چاہیے تھا، ان جیسوں نے ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے قابل بنا دیا. بندے شکر سے سر ہی نہ اٹھاتے، ہم جیسوں کو ان جیسوں نے. اور مقام و عظمت دیکھیے، بابل پر والوں، لئیے والوں، ننکانہ والوں، مقام عظمت دیکھو جس گھرانے کو آپ مانتے ہو. خدا کی قسم ابھی تک مخلوق کو اندازہ نہیں کون ہے یہ خاندان جن پہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ڈائریکٹ درود نہیں بھیج سکتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم کہہ کے اللہ سے کہتا ہے تم بھیج. جن پر درود بھیجنے کے لیے اللہ کو وسیلہ بنانا پڑے. آئے ہائے ہائے ہوئے ہوئے، کہاں سمجھ میں آئے؟ طبیعت گھبرا تو نہیں گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میرا کام ہے حقیقی آئینہ دکھانا، ہر ایک کا اپنا ظرف، ہر ایک کی اپنی طبیعت، ہر ایک کا اپنا مزاج، وہ جانے اس کا مولا جانے. میری ڈیوٹی یہی ہے، حقیقی آئینہ ریت امام کو دکھاؤ. اچھے بڑے ہیں، غور کر لیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں غور کریں گے وقت تو گزر ہی جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. بزرگوں سے آج پوچھو نا بابا کتنی عمر ہے، کہتے جی 70 سال. بابا کیسے گزرے؟ کہتے کل کی بات ہے، بچے تھے بڑے ہوئے، آج یہ حالت ہے، سر اور داڑھی سفید ہے. یعنی کل کی بات، 70 سال کل کی بات. اتنا جلدی وقت گزر جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم بجائے ایک دوسرے کے معاملات میں جھانکنے کے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے، آل محمد کے کرم پہ ہی غور کرتے رہے. ہمارا مل بیٹھنے کا مقصد تو یہی ہے، ہم آل محمد کے کرم پہ کیوں نہ غور کریں. بندے کہتے ہیں کیا کرم ہے آل محمد کے؟ میں نے کہا خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بندہ علامہ عباس کی زیارت کے قابل نہیں، یہ آل محمد کا کرم ہے. یہ ان کا کرم ہے. بڑی دنیا ایسی ہے جو علامہ عباس کو دیکھ کے اندیکھا کر دیتی ہے، لیکن جن پہ کرم ہے وہ تو کرم سنبھال رہے ہیں. یہ کوئی پیچھے اگر سید بیٹھا ہے نیچے تو آگے تشریف لے آئے، کوئی لئیے خاص طور پہ مجھے لگ رہا ہے کوئی پیچھے بیٹھے ہیں سادات، تو بھائی نسیم شاہ آگے بلا لیں، بلا لیں، آگے بلا لیں، آگے. نعرہ حیدری، مہربانی آج آج بسم اللہ. تھکاوٹ تو کافی ہوگی، سفر تو بڑا طویل ہے، لیکن ویسے سفر عشق میں تھکاوٹ ہوتی نہیں، سفر عشق کا ہو ہے. اچھا وہ میں حسن شاہ ایک بندے کو کہہ رہا ہوں، وہ ایک دفعہ قافلہ آیا، پچھلے سال کی بات ہے، میں اسی کو کہہ رہا تھا، جسے میں نے پوچھا کیسا رہا، کہتے شاہ جی بڑے تھک گئے. میں نے کہا کہ تمہیں کہا جائے کراچی میں 5 لاکھ روپے پڑے ہیں، پیدل جا کے لے آؤ، کیا کرو گے؟ کہتے 5 لاکھ میں 4 بڑا ہے،
मैं पैदल चला जाऊंगा। मैंने कहा थकोगे नहीं? कहते शाह जी 5 लाख है। मैंने कहा ये सफर इश्क है, थकना नहीं है। जो थक जाता है वो रुक जाता है। और यकीन जानिएगा हसन शाह जी, सफर इश्क में कोई थक जाए ना, रुक जाए, फिर उसमें स्मेल पैदा हो जाती है। आप कहेंगे सैयद मिंबर पे बैठ के अपनी जगह पे बुला के हमें परेशान कर रहे हो, ये स्मेल क्या स्मेल? ये पसीना स्मेल नहीं, ये फितरत है, ये स्मेल नहीं। स्मेल देखा करो, एक चलता हुआ खाले का पानी उठा के देखो, खुशबूदार, अगर वही चलता पानी रुक जाएगा, स्मेल। असल में स्मेल हमारे सफर के रुकने की ये है, हम जब टेंशन में आते हैं, हम जब परेशानियों में घिर जाते हैं, हमें किसी की औरत अपनी औरत जैसी नहीं नजर आती, कोई गैर औरत नजर आती है। जब हम नाशुक्री पे चल पड़ते हैं, ये सारी स्मेल है जो हमारे अंदर आ जाती है। हमारा सफर रुक गया। सफर न रोको, सफर चलते रहने का नाम है, और सफर इश्क का ही सफर है। रोको ना, इधर उधर न देखो, इधर तकने उधर तकने से नमाज टूट जाती है। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या है, इस पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आदिल आ रहे, फैसला कर लेगा, मौला पे छोड़ो। जो गलत है सरकार तो ऐसे कायनात की आदिल जो मैं बता बैठा हूं, जबड़ों से भी निकाल लेंगे। हाँ, जबड़ों से भी निकाल लेंगे। हाँ, अगर किसी को मौला ने अपनी नालैन का सदका अता किया, हमें ज़र्फ बड़ा रखने मोमिन है, मौला उन्हें और दे, और दे। अगर दुश्मनाने आले मोहम्मद के पास इतना है, कोई दोस्त आने आले मोहम्मद के पास आ जाए, परेशान क्यों होते हो? ज़र्फ बड़ा रखो। मैं देखता हूँ काफी जगहों पे सुनता हूँ, वो शाह जी ये कल की बात है, ये जो था ना, पता नहीं दिनों में ये पता नहीं क्या से क्या कर गया। वो यार कोई नहीं यार, मौला ने उसे दी है, मेहनत की है, तो मौला उसे और दे। वो घबराता क्यों है? ये सब मिल्कियत आले मोहम्मद की है। खुदा की कसम, ये इतना करीम घराना है, हमसे ये ऑडिट नहीं करेगा। तुम्हें सद बुखारी ने लंगर दिया था, हमारा सदका पूरी प्लेट में 6 बोटियां थी, तुमने 6 के 6 क्यों खाई? तुम घर गए, तुम्हें हमने अपनी नालैन का सदका पैसे दिए, तुमने 6 सूट ले लिए, ये ऑडिट नहीं करेगा। तुमने हमें छत दी, तुम्हें छत में दी रहने के लिए, ये ऑडिट नहीं करेगा। तुम्हें बच्चे दिए, ये ऑडिट नहीं करेगा। ये जरूर पूछेगा हमारा सदका तुम्हें मिलता रहा, क्या लेके हलाल भी किया था या नहीं? या लो जी, एक दो छोटे वाकयात आपके खिदमत में, बल्कि एक ही पेश करता हूँ। और उसके बाद मेरा दिल है, बड़ी दूर से आए बैठे हो मजलिस में, तो ऐसा माहौल हमारे यहाँ नहीं होता, ये आपस की महफिल है। मैं चाहता हूँ इमाम वक्त की मारिफत के हवाले से आप मेरे से सवाल करें, ताकि और ज्यादा जहन दिल मजबूत हो। जो मुझे पता होगा मैं जवाब दूंगा, जो नहीं पता होगा मैं माजरत कर लूंगा, लेकिन तैयारी हमारी बड़ी जरूरी है। हमें इमाम के लिए क्या क्या करना है, आप मेरे से सवाल कीजिएगा। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, जिससे ये पता चलेगा एक शिया का मयार क्या होता है। अब मैं कहता हूँ अल्लाह करे हम बन जाएं, ना पढ़ा होता तो शायद मैं भी कहता मैं शिया हूँ। अब मैं यही कहता हूँ, बल्कि एक दो जगह खिताबों में मैंने जब ये कहा ना शिया का मकाम क्या है, सुन्नी बाहर मिलकर कहते शाह जी आज से हम शिया हैं। सिर्फ एक हदीस मैंने बयान की थी आका की राय। आसिफ साहब 11वें लाल विलायत से पूछा गया था, बादशाह शिया की तारीफ क्या है? हुआ ये था, चलो एक वाकया है उनका बयान ही कर दूं, बड़ी अरसे से मेंबर पे यही कहता हूँ, पूछा गया था, पूछा वाकया बयान ही कर देता हूँ। एक मौला का चाहने वाला एक मकाम पे रात को, पीर शबीर शाह शाहपुर वाले तवज्जो रखना यार, एक मकाम पे, बड़े अरसे बाद पढ़ रहा हूँ वाकया, कोई ना कोई सबक है इसलिए पढ़ रहा हूँ, वरना ना पढ़ता। एक मकाम पे पाया गया जहां चोरी हुई थी। कोतवाल थानेदार शक की बुनियाद पे इसको पकड़ के इमाम के पास ले गया। किस वक्त? जब इसको पीछे से पकड़ा, इसने कहा खबरदार मुझे हाथ ना लगाना, मैं अली औलाद अली का शिया हूं। समझदार कोतवाल था, मार्फत वाला थानेदार था। हजूर जुमला बड़ा कमाल है, रसूल कीजिएगा, कहते यार तू लाख कहते रहे मैं शिया हूं, जब तक जमाने का मोहम्मद तस्दीक नहीं करेगा मैं तुझे मानता ही नहीं हूं।
زمانے کا امام زمانے کی حجت جب تک تصدیق نہیں کریں گے کہ تو شیعہ ہے میں تجھے مانتا ہی نہیں. لو جی تیرے مولا کے پاس لے آئے. سرکار فلاں مقام پہ چوری ہوئی, جس دکان میں چوری ہوئی یہ وہاں میں بیٹھا ہوا پایا گیا. سرکار ہمیں اس پہ شک ہے. سرکار ہم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی. اس نے کہا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں علی اولاد علی کا شیعہ ہوں. مولا آپ بتائیں یہ شیعہ ہے؟ سرکار فرماتے نہیں یہ بیچارہ محب ہے. سرکار فرماتے یہ بیچارہ محب ہے. آگے کوتوال دیکھنا میری طرف یار, تھانے دار بڑا حیران ہوتا ہے. کوتوال حیران ہو کے کہتے سرکار میرا تو مسئلہ ہی آپ نے حل کر دیا, پکڑو اسے لٹاؤ لتر مارو. جھوٹ بولتا, امام نے تو تصدیق ہی نہیں کی. لو جی اختر اس کو پکڑا گیا, پیچھے سے پکڑ کے جا رہے ہیں. یہ دل اس دل میں سوچ رہے مولا تو عین اللہ ہے, میں نے چوری تو نہیں کی, لیکن آقا یہ اگر پکڑ کے جا رہے ہیں میری کوتاہی ضرور ہوگی. پکڑ کے الٹا لٹاؤ, لے آؤ 3 لیٹر ادھر سے لے آئے. 3 لیٹر, یہ لیٹر پرانے لگتے ہیں. 3 لیٹر ادھر سے لے آؤ, 3 لیٹر ادھر سے لے آؤ. الٹا لٹایا, 3 بندے ادھر اٹھا کر لیٹر ابھی مارنے کا ارادہ کرتے ہیں. یہ دل ہی دل میں کہتا ہے محمد کا بیٹا ہوں میں تیرا جیسا بھی ہوں, لگتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے. اپنے دل ہی دل میں کہتے آگے تھا بے دل کا دل. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. سرکار نے مہربانی, سرکار نے ادھر بیٹھ کے فرمایا کچھ نہیں, صرف مسکرائے. انہوں نے ادھر لتر مارنا شروع کیے. پہلا لتر مارتے اسے ہیں لگتے زمین پہ. مہربانی سادہ, مہربانی موالیو, مہربانی یار. مارتے اسے ہیں لگتے زمین پہ ہیں. جب انہوں نے بہت مارنے کی کوشش کی پھر لتر مارتے اسے ہیں, اثر یا لگتے ان کو خود ہے. مارتے اسے ہیں لگتے ان کو خود ہے. کوتوال نے کہا ہٹ جاؤ. تھانے دار نے کہا میں اسے خود ماروں گا. جھوٹ ہے, شیعہ ہوں شیعہ ہوں. کون سا امام نے تصدیق کی ہے یہ شیعہ ہے؟ یہ شیعہ نہیں, مارو اس کو, یہی چور ہے. لتروں سے بھی منوا لیتے ہیں. لو جی کوتوال آگے بڑھا. اب کوتوال نے مارنا شروع کیا. مارتے اسے ہیں لگتے کوتوال کو ہے. کہتے کھڑا ہو. کوتوال کہتے کھڑا ہو. کپڑے جھاڑے کھڑا ہو گیا. تیرا کیا کریں؟ کوتوال کہتے تیرا کیا کریں؟ کہتے اسی کے پاس لے چلو جس نے کچھ کرنا ہے. مولا حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اس کو لے آئے. درود پڑھو سردار. لیکن یہ یاد رکھنا ذکر ہے ہی خوبصورت کیونکہ ہستیاں خوبصورت ہیں. یاد یہ رکھنا ذکر ادھورا ہے جس ذکر میں فکر نہ ہو. یہ یاد رکھنا. سارا دن کا جلسہ, 3 کے جلسے نہ صرف روٹین کا سلسلہ چلا, نہ فضائیں تیار ہوئی نہ ہور تیار ہوئے. دنیا کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یار آؤ زمانے کا امام 11 اماموں کی کریمیت سمیٹ کے بیٹھا ہے. بڑا بادشاہ سردار بڑا کریم ہے, قریب تو آؤ یار, نہ ڈرو یار. ذوالفقار تمہارے لیے نہیں بنی, ذوالفقار تو شجرے دیکھ کے کاٹتی. سرکار کی طرف آگے تو بڑھو یار. مہربان آقا ہے, شفیق آقا ہے, کریم آقا ہے, سفر تو کرو یار, آگے تو جاؤ. تمہیں سینے سے لگائے گا, آگے تو جاؤ. کسی نے نہیں بتایا یار کوشش کرو, تھے نہیں حر بن جاؤ. کسی نے یہ بھی نہیں بتایا اگر تم مہدی کے حر بن گئے حسین کے حر سے تمہارا مقام جدا ہوگا. بتانا چاہیے تھا نسیم, یہ ممبر کی ذمہ داری تیرا ہے آصف. ریت کو بتانا چاہیے تھا. فرق یہ ہے 61 ہجری والے حر نے حسین کو مانا تھا دیکھ کے ماننا, اور ہے غیبت میں ماننا. مہربانی. لو جی کہاں لے چلے؟ کہا انہی کے پاس لے چلو جنہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. کوتوال پہلے تو یہاں سے پکڑ کے آ رہا تھا, اب یہاں سے پکڑ کے آ رہا. فرق آ گیا نا. مولا مولا, کوتوال تھندار کہتے مولا مولا میں نے اس میں معجزہ دیکھا ہے. امام فرماتے تو غلط بیانی کر رہے. معجزے یا نبی دکھا سکتے ہیں, یا وسیع دکھا سکتے ہیں, یا وسیع جسے چاہیں
یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، معجزہ ہر بندہ نہیں دکھا سکتا. اچھا سرکار معجزہ یہ دیکھا، ہم لتر اس کو مارتے ہیں، یہ زمین پہ لگتے ہیں، یہ ہمیں لگتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اس نے لتر کھانے سے پہلے رحم طلب کیا تھا. ہائے ہائے ہائے، دیکھو کتنا کوئی کنیکشن ہے، کتنا تیز. اس نے وہاں سوچا، ارادہ کیا، آگے کرم ہو گیا. اس نے مار کھانے سے پہلے ہم سے رحم طلب کیا. ہم بھی تو رحمت العالمین کی دستار کے وارث ہیں. سرکار فرماتے ہیں یہ کوئی وجہ ہے اس کو لتر نہیں لگے. اچھا سرکار جب آپ نے فرمایا یہ شیعہ نہیں تو پھر سرکار یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے محب ہے یہ. سرکار مجھے تو آج پتا چلا محب اور ہے شیعہ اور ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، محب اور ہے شیعہ اور ہے. صدقے جائیں ہم سب اپنے پاک عسکری بادشاہ کے. سرکار نے کیسا جملہ ارشاد فرمایا، رہتی دنیا تک نسلوں کے لیے اکسیر ہے. سرکار سے پوچھا گیا نا ذرا آنکھ کھول کے بیٹھنا یار، سائیڈوں والوں کو جگانا یار، جملہ بڑا کمال ہے. یقیناً تھکاوٹ تو ہے قافلوں کی، ہم بھی مسلسل 5-7 دنوں سے. سرکار سمجھ نہیں آئی، سرکار یہ کون ہے؟ فرمایا محب ہے. سرکار مجھے زندگی میں نہیں پتا چلا، میں تو ہمیشہ ہر بندے کو شیعہ سمجھتا تھا. سرکار محب اور شیعہ اور؟ سرکار فرماتے ہاں محب اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے. سرکار فرق کیا ہے؟ فرمایا محب ہمیں چاہتا ہے، شیعہ کو ہم چاہتے ہیں. اللہ اکبر. الاجل 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 الاجل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد. ماشاءاللہ محب ہمیں چاہتا ہے، شیعہ کو ہم چاہتے ہیں. ہر ممبر پہ یہی کہتا پھر رہا ہوں، اللہ کرے ہماری دل کی آنکھیں کھل جائیں، یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا. مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر، آئے ہائے میرا ناصر میرا عاشق. دل کی آنکھیں کھل جائیں. ابھی تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا بڑا ماتمی ہے، بڑا عزادار ہے، بڑا مومن ہے. کائنات کا بڑا بھی تو کہے نا. بس میں نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. سرکار فرماتے ہیں یہ تو نے ابھی کہا ہے اس سے ہم نے معجزہ دیکھا، تجھے بھی 30 سال کی قید ہو سکتی تھی، تو نے غلط بیانی کی. لیکن چونکہ اتنا تیرے اندر فہم و فراست تھا تو شیعہ کی تصدیق ہم سے کرانے آیا، لہٰذا تیری سزا معاف ہو گئی. آئندہ کبھی نہ کہنا کہ کسی سے معجزہ سرزد ہوا. اب میں چاہتا ہوں بس اتنی گزارشات کرنی تھی. اب میں چاہتا ہوں میں آپ کے سوالات لوں، اس کے بعد میں 2-4 جملے مصائب تاکہ گریہ بھی ہو جائے، پاک آقا ذاتی کو مل کے پرسہ بھی دے دیں. سوال سرکار کے حوالے سے، خصوصاً قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے، سرکار کی تیاری کے حوالے سے، سرکار کے حقوق کے حوالے سے، اور خصوصاً ایک ٹاپک ہے آپ کا بڑا اہم جسے رجعت کہتے ہیں. رجعہ پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا. رجعت چھٹے لال ولایت کا فرمان، جس کا رجعت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. کائنات میں دوبارہ واپس آنے کا نام رجعت ہے. سب سے پہلے آل محمد کی دنیا میں واپسی کا نام رجعت ہے. اس کے بعد انبیاء کی واپسی کا نام رجعت ہے. پھر مومنین کی واپسی کا نام رجعت. صاحب میں یہ پرسوں کی بات ہے، میں نے ادھر لاہور ایک مجلس پڑھی، جاتے جاتے اسی رجعت کے حوالے سے میرے سے کسی نے سوال کیا، سید ہمارا بڑا دل کرتا ہے، رجعت پہ باتیں کافی کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے اللہ کرے مولا جلدی ہے ہم مولا کو ہلکا بنا کے ماتم دکھائے. میں نے کہا تیرا رجعت پہ یقین ہی نہیں، تو عین اللہ مانتا ہی نہیں. کہنے لگا جی سید وہ کیسے؟ میں نے کہا ہلکا بنا کے ماتم اس کو دکھاؤ جو پہلے نہ دیکھ رہا ہو. اور بھائی اس کی نگاہ میں سب کچھ ہے. ہاں کوشش یہ کرو اللہ کرے امام میں ہلکا بنا کے خوشیوں کا اعلان ہو. آل محمد کے گھر ارزا کا توبن و تمتعہ فیہا، طویل خوشیوں کا اعلان ہو، نہ ختم ہونے والی خوشیوں کا اعلان ہو. لو جی
سوال پوچھئے پھر 2-4 جملے مسائل پاس کرتے. بہت اچھا. یہ ایسے سوال ہو نا ذہن کھلنے چاہیے, ضرور پوچھو. آپس میں بیٹھے ہیں, کوئی باہر تو نہیں بیٹھ لیا. سر قریب کیجئے گا. کہاں سے تشریف لائے؟ اللہ کھچیے ننکانہ سے. ننکانہ صاحب سے. جی سوال کیا ہے؟ اللہ کھچیے ننکانہ صاحب سے ہیں. جی سوال کیا ہے؟ تھوڑے دن پہلے نا ایک سوشل میڈیا پر ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا کہ میں امام ہوں, مجھے پردہ غیبت کی جو ہے نا وہاں سے سوال آتے ہیں جو میں آپ تک پہنچاتی ہوں, جس پر کیس بھی ہوا. دوسرا یہ کہ ایک ملون نے جو پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, وہ بھی سوشل میڈیا پر ہی باکسر, اس نے امام پر جو ہے نا وہ گستاخانہ جملے کا ہے, یعنی کہ امام ہے ہی نہیں, پردہ غیبت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, شیعہ اپنے آپ سے جو ہے نا ڈھکوسلے باندھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں, یا واہ واہ واہ, یعنی جب ظہور ہوگا تو ان کے کیا اثرات ہوں گے یا ایسا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. ماشاءاللہ. ایسے بھی شاباش, بہت اچھا سوال. لو جی, پہلی بات تو یہ ہے, یہ تو پہلے ہی فرما دیا گیا, غیبت میں جھوٹے مادی بہت آئیں گے. یہ پہلے ہی فرما دیا گیا. یہی تو امتحان ہے ہمارا, ہم متوجہ کن کی طرف ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ جب تک جھوٹا نہ آئے سچے کی پہچان نہیں ہوتی ہے. کلیہ رکھنا ذہن نشین. شاباش, بہت اہم کلیہ لے کے جا رہے ہو, تحفہ سمجھنا. جب تک مہربانی حضور, جب تک جھوٹا سامنے نہ آئے سچے کی پہچان نہیں ہوتی. جھوٹا آتا ہے, دعوے کرتا ہے, مخالفت کرتا ہے, پھر سچے کا پتہ چلتا ہے سچا کون. ٹھیک ہے. 1 سیکنڈ تھنگ. دوسری چیز میرے محترم, یہ غیبت میں اندھیری رات, اس غیبت کو کہا گیا ہے اندھیری رات میں بچھو سانپ نکل آتے ہیں. اندھیری رات جو ہے نکل آتے ہیں, مگر دل کے روشن اندھیری رات میں بھی نور کی روشنی کو جانتے ہیں. دوسری بات, دل کے روشن ہونا ضروری ہے. اندھیری رات میں بھی نور کی روشنی کو جانتے. وہ واقعہ آپ نے چھٹے امام کا سنا نہیں؟ سرکار تشریف فرماتے مسجد میں, سرکار نے ایک اپنے عاشق کو کہا, ابو بصیر یہ ابھی دنیا آ رہی ہے نا, جتنے آ رہے ہیں مسجد میں ان سے پوچھنا یہاں کوئی بیٹھا ہے. سب کوئی کہتا ہے صرف نمازی ہیں, اور تو ہے ہی کوئی نہیں. اتنی دیر میں ابو ہارون مکفوف ہی آیا. ابو ہارون کا آنا تھا. اس نے پوچھا, ابو ہارون یہاں کو مسجد میں بیٹھا ہے, ظاہری اندھا ہے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا. ابو ہارون کو مسجد میں بیٹھا ہے. کہا ہاں, ایک تو وہ ہیں جو نماز پڑھنے ہیں, ایک وہ بیٹھا ہے جو نماز ہے. مہربانی, ایک حجت خدا بیٹھا. انہوں نے کہا تجھے اندھا ہے, تجھے تو نظر نہیں آتا. اس نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے, بھلا نور بھی ایسا ہے جو اندھوں سے چھپ سکے. نور بھی کبھی چھپ سکتا ہے. چلو سرکار کی بات چل رہی پڑی, مجھے یاد کرائیے گا یہ جو کہتے ہیں عورت آئے گی امام کو مار دے گی, اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے. یہ تو ہم دشمنوں کو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں امام ہے ہی نہیں, اپنے کہہ رہے ہیں امام آئیں گے کہ عورت مار دے گی. اس میں گفتگو کرتا ہوں, بڑی اہم بات ہے, انشاءاللہ سب تک سرکار کا صدقہ پیغام پہنچے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, بہت سارے بدبخت ایسے ہیں, ناخلف ایسے ہیں جو زہر نہیں ہوتے لیکن باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا اگر شیطان ہر جگہ موجود ہے, اللہ کا عدل ہے, رحمان کا رحمان نمائندہ موجود ہے, لیکن نہیں مانتے, نہ مانے, ہمیں کسی کو زبردستی منوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. میں پچھلے دنوں 8ویں لال ولایت کا واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک دشمن ہے, شاید سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو, دیکھا ہو مومنین نے. ایک دشمن ہے, مولا کی شان میں گستاخی کی. نوجوان سمجھنا, امام کی شان 8ویں لال ولایت مولا والی خراسان علی رضا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اس نے. مولا کا ایک چاہنے والا تھا, اس کو غصہ بڑا تھا. اس نے کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اس نے کیا کیا, چھوٹا خریدا, اپنی جیب میں رکھا, تلاش میں ہے کہیں ملے میں اس بدبخت کو فی النار وسقر کروں. صاحبان خطاب کہتے ہیں اس کو پتہ چلا وہ جو امام کی خدمت میں گستاخی کر بیٹھے بارگاہ میں, وہ مسجد گیا ہے. مسجد سے باہر نکلا, وہ یہ چھرا لے کے باہر کھڑا تھا. جو ہی وہ باہر نکلنے لگا, اس نے چھوٹے میں ہاتھ ڈالا, اچانک تیرے 8ویں امام کا خط آیا. خط میں لکھا تھا چاہنے والے کو تیرا شکریہ, ہمارے معاملے مہدی پہ چھوڑ دو. ہائے 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 ہائے, ہمارا عادل بیٹا آئے گا, عادل کرے گا. دشمنوں کو ختم کرنا ہو تو حجت خدا کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ان کی سانسیں بھی بند کی جا سکتی ہے. خط باقاعدہ آیا ہے.
इशारा में दे गया। तीसरी चीज, इमाम के निशानियां क्या हैं? तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम्हें इमाम को पहचानने की मुश्किल पेश नहीं आएगी। जिसको ज़िर रसूल अमाम रसूल पूरा आएगा वही महदी होगा। पहली निशानी, मेहरबानी कोई घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी, अगर किसी को ज़िर रसूल अमाम रसूल अंगुश्तरी सलमान असाए मूसा किसी को नजर ना आए, परेशान ना होना। निशानी दूसरी बता रहा हूं, मासूम के फरमान के मुताबिक अगर पहचानना हो सच्चा महदी कौन है, गौर करना, बादल ने साया किया होगा। तीसरी निशानी, बादल से आवाज आएगी, हाजा खलीफतुल्लाह फत्तबिऊ, ये अल्लाह का खलीफा है, बस इताअत करो। लो जी, माशाअल्लाह गर्मी में भी फ्रेश बैठे हो, अपने ज़माने के इमाम का जिक्र सुनने के लिए हजूर एक तोहफा देने लगा हूँ। हाज़ा खलीफतुल्लाह फत्तबिऊ, बस इताअत करो, ये खलीफतुल्लाह है। एक खूबसूरत निशानी बताता हूँ, जिसने मौला को देखा है कोशिश करना उसके साथ चलना, वो तुम्हें मौला दिखा देगा। इशारा ही देना था, मैं दे गया, बाकी आप गौर फरमाइएगा। जिसने बादशाह को देखा है, कोई चला बहावलपुर से, पीर हसन शाह कहने लगे जी आइए चलिए जी, हमने जाना है पाक बारगाह पुरसा करने के लिए। कहने लगे जी और कहाँ जाएंगे? कहने लगे बाबा सदा हुसैन सलाम करने जाएंगे, मकाम मस्जिद जमकरान अभी मस्जिद मौला के अमर से बननी है, वहां भी सलाम करने जाएंगे जी। वहां किसके पास जाएंगे जी? वहां के मुंतजिम है खादिम असद बुखारी साहब, वो आने वाले मेहमानों की सरकार कसद का खिदमत करते हैं। सरकार से वो ड्यूटी ले बैठे हैं कि सरकार अपने चाहने वालों को मेरे हाथों से खिदमत का मौका दिलाइए, ये भी सरकार आपका एहसान है, ये मेरा कमाल नहीं। हम उसके पास जाएंगे। लो जी, हम वहां गए, वापस गए जी, हमारा कैसा रहा जी? सैयद ने हमें बिठाया, सैयद ने सरकार कसद का हमें पेश किया, सैयद ने हमें अच्छी दरी पे बिठाया। अच्छा जी, मेरा भी दिल करता है मैं सैयद से मिलूं, मुझे लाहौर जाना है। कहने लगे भी चले जाओ, ये बस है, ये सीधी लाहौर जाएगी। कहने लगे लाहौर तो बहुत बड़ा है, सैयद के पास कैसा पहुंचूंगा, कोई निशानी बताओ। कहने लगे यूं चेहरा होगा, यूं सैयद का मिजाज होगा, पहुंच जाना। कहने लगे इतना बड़ा लाहौर है, मैं कैसे पहुंचूंगा? पूछेगा फिर क्या चाहता है, कहेगा हसन मेरे साथ चल, चूंकि तूने सैयद देखा है। हजूर वाला कोई सवाल का जवाब मिल गया, दिल मुतमैन हुआ, बहुत अच्छा सवाल। हमारे मिंबर पे आने वाले, मेरा दिल है मुझे किसी दिन ये शख्स मिले और मिंबर पे मैं दलीलों के साथ साबित करूं, जो कि बनु अब्बास की गंदी ज़हनों की गंदी भट्टियों को लेकर किताबों की बिसाखियों के सहारे चलते हैं, जिन्हें लफ्ज़ बकियतुल्लाह ही समझ नहीं आया। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, जिन्हें लफ्ज़ बकियतुल्लाह ही नहीं समझ आया। वो जी लिखा है किताबों में, इससे इनकार नहीं, लिखा है किताब। वो जी इमाम आएंगे, एक औरत आएगी, नाम सईदा होगा, वो आएगी, वो आके इमाम को आके नौज़बिल्ला मार देगी। कौन कहते हैं? आप तो बक्सर की बदबख्त की लाइन की बात कर रहे हैं, ये अपने कह रहे हैं इमाम को मार दिया जाएगा, किताबों की बिसाखियों का सहारा। इनको ये भी समझ नहीं आई, आने वाला कम से कम अपना नाम कायम रखता है। ओए होए होए होए, मेहरबानी यार, जिनको समझ आ रही है शुक्रिया, जरूरी नहीं हाथ उठा के दाद दो, बस दिल में बिठाते रहो, ये भी काफी है। आने वाला शहजादा अपने साथ जो नाम रखता है वो कायम रखता है। कायम का मतलब है खड़े रहना। लो जी, पहला तेरा इमाम का काम है जालिमों की सर को भी करना। हसन शाह में बहुत बड़ी दलील देने लगा, अपनी तरफ से नहीं, मासूम की तरफ से बहुत बड़ी दलील इसलिए सिर्फ दे रहा हूं, इतने बड़े मजमे को सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, जहां मौका मिले अपने बकियतुल्लाह की वकालत जरूर करना। वकालत करना, को कहे ना इमाम आएंगे तो औरत मार देगी, वकालत करना, और जो मैं हवाले दे रहा हूं इनको साथ रख के करना। लो जी, सरकार पहले जब तशरीफ लाएंगे, सरकार ने आके जालिमों को खत्म करना है, इतना खत्म करना है
طاہر القادری اپنی کتاب القول المعتبر فی الامام المنتظر میں بھی کہہ بیٹھا ہے، اب تک آواز پہنچے گی سپیکر کے بغیر، توجہ میں طرف رکھیے گا، کہہ بیٹھا ہے کہ جب آئے گا محمد کا بیٹا، بچہ سانپ جیسے دشمن سے کھیلے گا، سانپ کو جرت نہیں ہوگی بچے کو ڈسے۔ سانپ سے بچہ کھیلنا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ صرف اس کے تصرف کا نتیجہ ہے جس کا کائنات پہ تصرف ہے۔ دوسرا، اسی ضمن میں لکھا گیا شیر اور بکری کٹھے چریں گے، ممکن ہی نہیں کائنات میں کبھی شیر نے بکری کو برداشت کیا ہو، کھانے کے لیے تیار۔ اگر شیر جیسا خونخوار جانور بکری کو سامنے دیکھ کر بھی کسی کے تصرف میں پگھل جاتا ہے، میرا سوال یہ ہے یہ ملونہ کہاں سے آ جائے گی؟ دوسری دلیل معصوم فرماتے جب ہمارا فرزند آئے گا دشمن پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، پتھر آواز دے کے کہیں گے قائم لقمہ ذوالفقار بنانا ہے یا کچل دو؟ ہیں جی؟ لو جی، یہ جو تھکے بیٹھے ہو، آپ کو اگر میری بات سے اتفاق نہیں تو آؤ میں زندگانی مصطفیٰ لے چلتا ہوں۔ محمد کا تو مزاج ہی یہی ہے، پتھروں کو بھی ہاتھ پہ بولنا پڑتا ہے۔ مہربانی، یہ بھی تو محمد ہی ہے نا۔ لو جی، پتھر آواز دے کے کہیں گے قائم تیرا دشمن چھپا ہے، کو چل دوں یا لقمہ ذوالفقار بنانا ہے؟ یہاں تک روایت لکھی ہے کئی دشمن ایسے بھی ہوں گے جو درخت چیر کے اندر چھپیں گے، درخت آواز دے کے کہیں گے قائم تیرے دادے کی ولایت کا دشمن چھپا ہے، کیا امر ہے اندر ہی کڑکا دوں؟ تیرے اللہ کا دشمن چھپا ہے، تیرے نان محمد کا دشمن چھپا ہے، تیرے حق کا دشمن چھپا ہے، اندر کڑکا دوں یا لقمہ ذوالفقار بناؤں؟ اچھا، ذوالفقار کے بھی حسن شاہ ویسے ٹائم بہت ہو گیا، مجھے پتہ ہے آپ نے پرسے کے لیے بھی جانا ہے، تھکے بھی بیٹھے ہو، صرف ایک میرا دل چاہ رہا ہے، پتہ نہیں میرا دل چاہ رہا ہے یا کوئی مجھ سے چاہ رہا ہے، ان کو ایک ذوالفقار کی فضیلت بھی بتا۔ ذوالفقار کی بڑی فضیلتیں بہت پڑھ بیٹھا ہوں حضور محترم، بڑی پڑھ بیٹھے ہیں کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ ایک فضیلت لیتے جاؤ ذوالفقار کی، ایک فضیلت یہ ہے اکثر جنگوں پہ کہتی تھی یا علی آپ انتظار کیجئے ابھی سر کاٹ کے آ جاتے ہو۔ مہربانی، آپ کی کیا بات ہے؟ اتنی باکمال تلوار ہے جو شجرہ شناس ہے۔ چلو تلوار کی بات آگے، صرف ایک جملہ اور، صرف ایک جملہ، بہت پڑ گیا، ایک جملہ اور۔ حضور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جس عاشق یا کنیزہ کی قبر پہ امام آئیں گے، دعا ہے اللہ کرے رہ کوئی نہ جائے، سب کی قبر پہ آئیں، کوئی دنیا میں پیچھے زندہ بندہ رہ نہ جائے، سب امام کے قابل بن جائے۔ پھر حسن شاہ دعا بھی دے رہے ہیں، دوا بھی دے رہے ہیں، اللہ کرے سب امام کے قابل بن جائے، کوئی رہ نہ جائے، جیسے بھی ہیں علی والے تو ہے نا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ لو جی، کتب میں لکھا ہے اللہ آسمان سے تلوار اپنے قائم کے ناصر کے لیے بھیجے گا۔ تلوار پہ نام رائے آصف ننکانہ سے آئے بیٹھے ہو، تلوار پہ نام بماولدیت لکھا ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا آقا میرے لیے اتنی کریمی؟ فرمائیں گے تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے، اللہ نے تیرے لیے تلوار بھیجی۔ لو جی، خوش نصیب کتنے ہو، یا تلوار علی کی آتی ہے یا تلوار قائم کے نوکر کے لیے آتی ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں کوئی تلواروں کی کمی نہیں ہے۔ بندے مجھے سوال کرتے سید امام کے تو بندے ہی 313 ہیں، وہ بابا 313 مرد کمانڈر ہیں، 50 خواتین کمانڈر ہیں، تعداد 363 ہے۔ ہمیں کربلا نے سکھایا حجت کو اختیار حاصل ہے، 71 کو 72 کر سکتی ہے۔
ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمارا امام 313 کا 3 کروڑ 13 بھی کر سکتا ہے. ہمت تو بڑھاؤ, قدم تو بڑھاؤ. ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا تو چھوڑ دو, ایک دوسرے کے گلے کرنا تو چھوڑ دو, اپنی آنکھوں سے بد نگاہی کرنا تو چھوڑ دو. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے بیٹھی ہوئی لندن بیٹھوں میں کسی نے پوچھا سید مولا علی کا فرمان ہے مومن ہوا جس کی تنہائی پاک ہو. آج کے دور میں مومن کون ہے؟ میں نے وہاں بیٹھ کے کہا تھا آج کے دور میں مومن ہوا جس کا موبائل پاک ہو. ارے آصف صاحب, یہ تو انسان کے اپنے بس میں ہے نا, ہیں کیا ضرورت ہے پاسورڈ لگانے کی؟ کھلی کتاب, جیسے مومن کھلی کتاب ویسے مومن سے منسوب چیزیں کھلی کتاب. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے پاکیزہ ہے. آؤ دیکھ لو, دل مطمئن, کیونکہ مومن کو پتہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے امام تو دیکھ رہا ہے. گجرات سے ملنگ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں بندے بندیاں تو ڈردے نے, این اللہ تو نہیں ڈردے. تے بندے پھر گلنا بھی ولایت ولایت دے کر دے نے. ہاں میرے سے کسی نے پوچھا, ایک بندہ آگے کہتا ہے شاہ جی ولایت قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ میں کہ جس دن تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آئے تیری ولایت قائم ہو گئے. پہلے تو تم مر جانا, حالانکہ میں بد دعا کسی کو نہیں دیتا. یار خدا کا خوف کرو یار, کیا 11 کی شہادت ناکافی ہے 12ویں کو بھی مروانا چاہتا؟